معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ ابھی انشاءاللہ سورہ طور کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ طور کا آغاز ہے، سورہ طور مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے، اور اس میں 49 آیات ہیں، 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اور کوہ طور پر وہ اللہ کا کلام سنا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہے طور یعنی پہاڑ کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب کا معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال کی قسم جو کھلے رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی بیت معمور کی قسم، یعنی بیت معمور جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اور اس کی صحن کے اوپر کی طرف 7 آسمان سے بھی اوپر ایک مقام ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے صبح اور شام کو طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار طواف کر لیں انہیں آئندہ کے لیے باری نصیب نہیں ہوتی ہے، یعنی جو ایک بار فرشتے طواف کر لیتے ہیں وہ فرشتے دوبارہ نہیں آتے، یعنی پھر 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے صبح اور شام ہے نا بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو جو ایک بار طواف کر لیتے ہیں وہ فرشتے دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ رکھی ہوگی کہ 70,000 صبح و شام اللہ کے فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ 70,000 فرشتے دوسری مرتبہ میں سے کوئی بھی نہیں آتا، یعنی ہر بار الگ الگ 70,000 فرشتے وہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی قسم، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہو گئی، جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت واقع ہوگی تو سارے سمندر میں آگ لگ جائے گی، اور ہے نا جب آگ لگ جائے گی تو پانی پورا سوکھ جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ اسی سے مراد ہے کہ بلند چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم، اور سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم، یعنی سلگائے مطلب اس میں آگ لگ جائے گی، یعنی سمندر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور سمندر کا پانی جو ہے پورا سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا اور اسے دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جو عذاب قیامت میں جو عذاب ہونے والا ہے اسے ہونا ہے، اور اسے کوئی بھی چیز ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اس دن آسمان خوب ہلے گا، اور آسمان ہلنا شروع ہوگا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو ہم جو آسمان دیکھتے ہیں یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور جو ہے نا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی میں ایک ہے نا بہت ہی باریک باریک ذرہ نظر آتا ہے، ویسے ہی آسمان جو ٹوٹ کر ایک دم ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور پہاڑ خوب چلیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے۔ پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑنے لگیں گے، روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑنے لگیں گے۔ بس بربادی ہے اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن کس کی بربادی ہے؟
جو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشغلے میں، کھیل کود میں پڑے ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہیں وہی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہے نا دھکے دے کر ٹھیلے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا؟ اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اس کے عذاب کی تم نے کبھی فکر نہ کی اور کبھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کی۔ یعنی دنیا میں بہت سارے مواقع تمہیں ملے تھے، دنیا میں تم نے دنیا میں رہ کر بہت عیش و عشرت کی زندگی گزاری، مگر یہ قیامت کے روز تمہیں صرف نقصان کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم یہاں صرف پچھتاؤ گے، اور پچھتا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے جو تمہیں سزا ملنی ہے وہ سزا ملے گی، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ کیا بس یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ کیا بس یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تم جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، تم دنیا میں ہے نا، تم دنیا میں میرے محبوب کی بات کو تم مانا نہیں کرتے تھے، تو کیا بس یہ جادو ہے جو تم دیکھ رہے ہو جہنم؟ یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یا تمہیں سوجھتا نہیں، یا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ، بس تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر سب برابر ہے۔ یعنی جہنم کے عذاب پر صبر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ اس قدر عذاب ہوگا۔ یعنی جہنم کا عذاب جو ہے وہ ایسا ہے کہ بس انسان اس میں چلتا رہے گا اور ساری زندگی وہ چلتا رہے گا، ہے نا۔ وہ جہنم میں وہ صبر نہیں کر سکتا۔ صبر دنیا میں وہ کر سکتا تھا، دنیا میں اسے زندگی ملی تھی صبر کرنے کے لیے، تھوڑی سی پریشانی تھی، صبح اٹھنا تھا، ہے نا، نیند تھوڑی سی قربان کر لیتا، یعنی اسے سونا ہے، بس 10 منٹ کے لیے صبح میں اٹھتا، وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، تو کیا اسے آج کے دن ہے نا یہ دیکھنا نہیں ہوتا، اور آج کے دن جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، مگر اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، ہے نا۔ وہ اس قدر شدید عذاب ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ہے جو تم کام کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی پھر یہاں پر متقیوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ بار بار ڈرتے رہو، بار بار ڈرنے کا ذکر ہے۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی، جنہوں نے گناہوں سے نفرت کی، جنہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، جنہوں نے پاکی بیان کی، جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو رکھا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے غلط کام میں اپنی زندگی نہیں گزاری، ان کے لیے کیا ہے؟ کیا جو تم کام کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی پاکی بیان کی، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، ان کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ کیا؟ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو انہیں ان کے رب نے عطا کیا اس میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں جنت عطا کی ہے، وہ قیامت کے روز بڑے خوش ہوں گے، بڑے خرم ہوں گے، اور اپنے نامۂ اعمال کو لوگوں کے درمیان میں دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا عطا کی، میں نے اس کی حمد و ثنا کی، آج ہاں ہمیں جو ہے دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ملا ہے اور بہت خوش ہیں۔ لو میرا نامہ اعمال دیکھ لو، لو میرا نامہ اعمال دیکھ لو، مجھے جنت الفردوس میں اللہ نے بڑی جنتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھو میرے نامہ اعمال۔ وہ جنتی خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو اپنے دوستوں کے درمیان میں دکھائیں گے، دیکھو میرے نامہ اعمال، اللہ نے مجھے اپنے داہنے ہاتھ میں، میرے داہنے ہاتھ میں مجھے کیا یہ نامہ اعمال دیے ہیں،
بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو انہیں ان کے رب نے عطا کیا اس میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یعنی پھر اگلی آیت میں ہے ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، یعنی خوشیاں مناؤ، نعمتیں حاصل کرو، اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی عمل پہ زور دیا گیا ہے، نیکی ضائع نہیں ہوگی، گناہ بھولا نہ جائے گا، بدلہ دینے والا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو تم سے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اس دار فانی میں، اس دنیا میں اگر تم نیک عمل کرو گے، اگر تم اللہ کی حمد و ثنا میں اپنی زندگی گزارو گے، اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرو گے، اللہ کی الوہیت کا اعلان کرو گے، تو تمہیں اس کا صلہ ملے گا، تمہیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے جیسا کرنا ہے کر لے، آخرکار جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دے رہا ہے کہ جتنا تمہیں نیکی کرنا ہے کر لو، تمہارے پاس وہی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی، 60-70 سال کی زندگی ہے، جو کرنا ہے اسی میں کر لو۔ اگر تم نے 30 سال گناہوں میں گزار دیے، اس کے بعد بھی وقت ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ اگر تم ابھی بھی توبہ کر لو گے تو تمہارے پاس ابھی بھی آدھی زندگی باقی ہے، ابھی بھی تمہارے پاس کل کے لمحات باقی ہیں۔ اگر تم آج جاگ جاؤ گے تو ابھی بھی سویرا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا، تمہارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ایسی توبہ ہو جس کے بعد ویسا گناہ دوبارہ نہ کرو۔ تو اس میں کیا پیدا ہوگا کہ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ یعنی جنتیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے سوئے ہوں گے، اور جو ہے آرام فرما رہے ہوں گے، اور ایسے تختوں پر، ایسے قالینوں پر، ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو قطار میں ہوں گے، یعنی لائن سے ہوں گے، ہے نا۔ ہمارے گھر جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے محل کتنے بڑے ہوں گے، 10,000 اسکوائر فٹ کا ہوگا، یعنی 20,000 اسکوائر فٹ کا ہوگا۔ ہمارے کنگ کا، سعودی کنگ کا جو گھر ہوگا کتنے ہزار اسکوائر فٹ کا ہوگا، 50,000 اسکوائر فٹ، 1,00,000 اسکوائر فٹ، 2,00,000 اسکوائر فٹ، 10,00,000 اسکوائر فٹ۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اتنی بڑی بڑی قالینیں اور اتنے بڑے بڑے محلات ہمارے لیے بنائے رکھے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہماری سوچ سے بھی وہ بالا تر ہیں، ہے نا۔ اور ہم ان کی شادی کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کیا۔ اور ہم ان کی شادی کریں گے، ہم ان کا نکاح کریں گے ایسی حوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان کی اولاد میں سے ایسے ہیں جو ایمان والوں کی پیروی کی، ایمان میں، یعنی ہے نا، ایمان والے یہ لوگ ہوں گے، ہے نا، یہ لوگ جنت میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی کریں گے، ان کا نکاح کریں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پھر وہ حوروں کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہ حوروں کی علامات بیان کی گئی ہے کہ وہ حوروں بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گے جو ایمان لائے، ان کی اولاد میں سے ایسے ہیں جو ایمان والوں کی پیروی کی ایمان میں۔ پھر اگلی آیت میں ہے ہم ان کی اولاد کو ان سے جنت میں ملا دیں گے۔ معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، کچھ بڑے بڑے جنتی ہوں گے، جیسے ہے نا بہت بڑے بڑے، جیسے مان لیں کہ میرے والد صاحب کی جنت میں جو ہے نا بڑا مقام ہے، میرے بڑے بھائی جان کا مقام ان سے نیچے ہے، میرے مجلے بھائی جان کا مقام ان سے نیچے ہے، میرا مقام جنت میں ہے لیکن میرا مقام نیچے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر تم اپنے والد گرامی سے ملنا چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہے نا خوش ہو کر، چونکہ تم بھی جنت میں ہو اور تم رشتہ دار ہو، صرف یہ رشتہ دار کے لیے ہے، یعنی اولاد کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، بھائی بہن رشتہ دار کے لیے ہے، کیا کہ تمہارے رشتہ دار یا تمہاری اولاد
اگر بڑی جنت میں ہوں گے، اگر بڑے مقام پہ وہ فائز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ان سے ملا دے گا، آپ اپنے رشتہ دار سے بھی مل سکتے ہو، ہے نا، مگر جن کا مقام بڑا ہے وہ کم نہیں ہوگا، ہے نا، جو جیسا ہے ویسا رہے گا، یعنی بڑے مقام والے کا مقام کم نہیں ہوگا، مگر چھوٹے والے جو چھوٹے جنتی ہوں گے وہ بڑے جنتی کے پاس جا کر ملیں گے، ان سے جا کر، ہے نا، اپنے دل کی بات کریں گے اور ان سے خیریت پوچھیں گے۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم ان کی اولاد کو ان سے جنت میں ملا دیں گے اور ہم ان کے نام اعمال میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ دیکھیں اللہ نے بیان بھی کر دیا، ہم ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ کریں گے اور ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہم ان کی مدد فرمائیں، یعنی انہیں عطا فرمائیں گے کئی قسم کے پھل اور وہ گوشت جسے وہ پسند کریں گے، جیسا وہ چاہیں گے، آپس میں جام کے لیے لپکیں گے، یعنی ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، قسم قسم کے پھل عطا فرمائے گا، میوے عطا فرمائے گا، اس کے بعد گوشت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو، ہے نا، چڑیوں کا گوشت پسند ہے، آپ کو چڑیوں کا گوشت ملے گا، کوئی بھی جانور کا گوشت اگر آپ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز کا گوشت جیسے آپ اس وقت سوچیں گے آپ کے پاس وہ چیز حاضر ہو جائے گی، اور آپ جس شکل میں چاہیں گے، اگر آپ بھنا ہوا چاہیں گے، اگر آپ پکا ہوا چاہیں گے، اگر آپ جو ہے کباب کی شکل میں چاہیں گے، ہر شکل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پکوان کو پکا کر آپ کے بارے میں، آپ کے جو خدام ہیں وہ آپ کے خدام آپ کے لیے حاضر کر دیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے نا، جنتی ایک دوسرے کے ہاتھوں سے جام حاصل کریں گے، لپکنا، ہاتھوں کا بڑھانا، یہ الفت کی فضا میں ہوگا۔ یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں بھی جو ہے نا، جو لوگ بڑے جنتی ہوں گے، شراب طہور عطا کی جائے گی، اور وہ شراب طہور جو ہے نا وہ مل کر پئیں گے، وہ جو ہے نا ایک دوسرے سے لپکیں گے، ایک دوسرے کے پاس جا کر جو ہے وہ شراب طہور کو وہ پئیں گے اور خوشیاں منائیں گے، اور وہ الفت کی نشانیاں ہوں گی، اور وہ خوشی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، ہے نا۔ اس سے کوئی فضول کام نہیں ہوں گے، یعنی جو شراب طہور ہوگی، دنیا میں جو کام ہم کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں ہم گالیاں دیتے ہیں، اس میں جو ہے ہم غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس میں ہم نشہ آتا ہے، اس میں جو ہے نا صحت خراب ہوتی ہے، اس کے ذریعہ، ہے نا، ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہم زیادہ سوتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، یعنی یہاں کے لیے شراب حرام ہے، اور حرام اس لیے ہے کہ اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہے، مگر جنت میں جو اللہ تعالیٰ شراب عطا کرے گا اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو ہے نا اس سے کوئی فضول کام نہیں ہوں گے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ان کے چاروں طرف خدام جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہوں گے اور ان کے ارد گرد گھومتے رہے ہوں گے، یعنی جنتی کے مقام کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ جنتیوں کے پاس جو ہے نا ہزاروں ہزار خدام ہوں گے، اور ہر وقت جنتی کی مرضی کے مطابق وہ اپنا کام کریں گے، اپنی خدمت کو انجام دیں گے، گویا کہ یہ خدام موتیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر خدام کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ یہ خدام موتیوں کی طرح ہوں گے، جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ایسے صاف و شفاف موتی کی طرح ہوں گے جو ابھی سی پی سے نکالا گیا ہو۔ جب سی پی سے موتی نکلتی ہے تو کتنی صاف ہوتی ہے، کتنی زیادہ شائننگ ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ موتیوں کی طرح چمکتے رہے ہوں گے، ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، ہاں بھائی تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں، یعنی جنتی لوگ بھی جو ہوں گے نا، رشتہ دار ہوں گے، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، ہے نا، خلیرے بھائی، ہے نا، مامی ممانی، بچے سارے، ہے نا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت عطا فرمائی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، تمہارے باغ میں کروڑوں درخت ہیں، تمہارے باغ میں اتنے درخت ہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے محل عطا فرمائے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نہریں عطا فرمائی، آخر تم نے کیا کیا
آخر تم نے کون سا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا؟ مگر میں جب تمہیں دیکھتا تھا تم گناہ میں کرتے تھے، تم تو فجر کی نماز قضا کرتے تھے، تم تو مسجد میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے نا، ظہر میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، عصر میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، میں نماز پڑھتا تھا، تم نماز لیٹ میں پڑھتے تھے، تم کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، تم بہت کم مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن آج کیا معاملہ ہو گیا کہ تم اتنی بڑی جنت میں ہو، ہم سے بڑا مقام تمہارا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم بعد میں اللہ سے ہم نے توبہ کر لی تھی، ہم بعد میں خوب عبادت ہم نے کی، بعد میں خوب اللہ کا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ ذکر کی انتہا کر دی، ہے نا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، ایک دوسرے سے ہے نا مصافحہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہو گیا، تم کیسے اتنے بڑے متقی ہو گئے، تم کیسے اتنے بڑے پرہیزگار ہو گئے، تم تو ہے نا تم پر یہ کرم کیسے ہو گیا، ہے نا۔ تو پھر اگلی آیت میں تو وہ آپس میں کہیں گے ہم جنت میں پہنچے ایک وجہ سے، ہم جنت میں پہنچے ایک وجہ سے، وہ ایک اہم ترین وجہ وہ کہیں گے ہم نیکیاں کرتے تھے، ہم گناہوں سے بچتے تھے، اس کے باوجود ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے درمیان دنیا میں اس سے پہلے اللہ کے ڈر سے کانپا کرتے تھے، نیکی کے باوجود بھی ہے نا اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اور پھر جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نیکی کی اس لیے جنت ملی، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس نے گناہوں سے بچا لیا، وہ اعمال ہم سے کروائے جو ہمیں جنت میں لے آئے۔ یعنی یہ جو جنتی ہیں یہ اتنے بڑے نیک ہوں گے، یہ اتنے بڑے پرہیزگار ہوں گے اور اتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ جنت میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے نیک عمل نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، بلکہ یہ اس طرح سے کہیں گے، بات کچھ اور ہے لیکن اللہ نے طریقہ بدل دیا ہے، اللہ نے ہے نا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملی، بلکہ اللہ کے کرم نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ ہم تو بڑے گناہ گار تھے، ہم تو بڑے بدکار تھے، ہم تو بڑے سیاکار تھے، بس اللہ کا کرم ہوا، ہم گناہوں سے بچ گئے اور تھوڑی بہت عبادت کر لی، ہے نا، بس اللہ کے کرم سے ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ ورنہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت تھے، مگر اللہ کے کرم نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ تو دیکھیں نیک بندے اور برے بندوں میں فرق کیا ہے۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں یعنی نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے ہیں، ہے نا۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی کرتے ہیں مگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور برے لوگ وہ کرتے ہیں کہ گناہ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ آپ سوچیں بہت سارے گناہ گار کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ کرتا ہے مگر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، لیکن بہت سارے جو ہے نا نیک لوگ کو آپ دیکھیں گے کہ نیکی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بہت نیک ہے، دیندار ہے، جماعت میں جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، مگر آپ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہمیشہ اللہ کے ڈر کی بات کیا کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک ہے نا اور اللہ نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا، یعنی جہنم کی ہوا اس قدر گرم ہے کہ دنیا کی کوئی آگ اس کا ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا میں جو سب سے دہکتی ہوئی آگ ہوگی نا وہ جہنم کی ہوا ہے نا کے برابر بھی، جہنم کی ہوا ہے نا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرم ہوگی، اس سے زیادہ اس میں تپش ہوگی، اور اللہ نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ وہ یہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، بے شک وہی احسان کرنے والا ہے، وہی رحیم ہے، وہی مہربان ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، آپ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ پس اے محبوب آپ نصیحت کیجئے، پس آپ اپنے رب کی نعمت کے صدقے میں نہ تو کاہن ہیں نہ تو مجنون ہیں، آپ تو عظیم الشان رسول ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے ان پر حوادث زمانہ کا، یعنی یہ کافر کہتے تھے کہ جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے اس کے کلام کی شہرت ہوتی ہے، پھر ایک نہ ایک دن حوادث زمانہ کی وجہ سے مر جاتا ہے،
اور پھر آہستہ آہستہ اس کی شہرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کی شہرت ہوتی ہے اور شہرت کو کبھی دوام نہیں ہوتا۔ یقیناً دنیا کی شہرت عارضی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور اللہ کے کلام کو جو ہے وہ حوادث زمانہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یہ شاعری کی طرح ہے، یہ شعر کی طرح ہے کہ ہے نا، جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے بعد جو ہے ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی، ہے نا، یہ شعر و شاعری سب ختم ہو جائے گی معاذ اللہ۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، یعنی ہمیں تو حوادث زمانہ کا انتظار ہے کہ کب یہ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، یہ تو ابھی ایسے ہی ہے نا شعر سنا رہے ہیں، یہ شعر سنا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، یہ شاعر ہیں، یہ ہمیں شعر سنا رہے ہیں، جیسے یہ جائیں گے، جیسے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے اور ان کے شعر ختم ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور اپنے کلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے، اور 14,000 سال قیامت تک، اور ہزار آنے والی اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا عطا کرے گا، وہ سب میں جو ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مقبولیت اور لوح محفوظ پر اس کو ہے نا محفوظ کیا ہے۔ کیا پھر اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے تم انتظار کرتے رہو، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ دائمی ہے۔ کیا اب سوچیں کتنی زبردست یہ صورت ہے، سورۃ طور۔ اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ اس پہ بولتے رہو تو میں بولتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کل تم انتظار کرتے رہو، کیا کہ ہے نا میری موت ہو جائے اور قرآن کا جو کلام ہے اس کی شہرت ختم ہو جائے، اس کی جو ہے قرآن کا جو کلام ہے، میرا جو اللہ کا جو کلام ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے، اس کے آیات کی اہمیت ختم ہو جائے، اس کا تم انتظار کرتے رہو، ہے نا۔ کیا تم انتظار کرتے رہو، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ دائمی ہے۔ یعنی تم جو سوچتے ہو کہ میری عزت عارضی ہے، میری عزت ٹیمپروری ہے، نہیں، میری عزت دائمی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے بلند کر رہا ہے، میرے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لمحے بلند کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے کم نہیں کر سکتی۔ اور جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک مقام کی بات کرتے ہیں کہ اس سے بلند، اس سے بلند، اس مینار سے بلند، اس آسمان سے بلند، ہے نا، ساتوں آسمان سے بلند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی اتنا بلند کیا کہ ہماری سوچ سے بھی وہ بالا تر ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنی ساری نعمتیں دیں گے، اتنی عزتیں دیں گے، اتنا بڑا مقام عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور آپ پر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ جو انسان کی تصور سے بالا تر ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرنے والے لمحے سے اعلیٰ و بالا ہے، یعنی ہر بعد کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، یعنی ہر روز ہر وقت اللہ کا مقام، اللہ کے محبوب کا مقام
یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوب خوب درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے، جب تک لوگ دین اسلام کا کام کرتے رہیں گے، وہ سارا کا سارا ہے نا ثواب جو ہے وہ رسول کو پہنچتا رہے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بڑھاتا رہے گا۔ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بلند کرتا رہے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تمہارا انجام مجھے معلوم ہے کہ تباہی و بربادی ہے۔ دیکھ لو یہ تباہی و بربادی کب آتی ہے، یہ مہلت کب ختم ہوتی ہے، ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے۔ جو تم برائیاں کر رہے ہو، لہٰذا ان کی عقلیں یا ان کی سوچ اس بات کا حکم دیتی ہیں، ہے نا، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ عقل کہتی ہے یہ سچے نبی ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ یعنی یہ ایسے شرکس لوگ ہیں، یہ ایسے نادان لوگ ہیں، یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ ان کا ذہن کہتا ہے، ان کی عقل کہتی ہے کیا کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ پکے رسول ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتے، یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے اپنی طرف سے بنا لیا بلکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے اپنی طرف سے بنا لیا بلکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے؟ اگلی آیت میں ہے، اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک آیت تو لے کر آئیں۔ کیا یہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اپنی طرف سے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہے نا، یہ ان کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر وہ سچے ہیں، کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ محمد نے اپنی طرف سے لایا ہے، تو وہ ایسا ہی کلام خود لے کر آئیں۔ وہ ایک کلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن ہے، پوری وحی ہے، 6666 آیات ہیں، ہے نا، 114 رکوع ہیں، 6666 آیات جو قرآن میں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن جیسی بس ایک آیت تم لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو یہ قرآن حضور نے خود بنایا ہے، یہ قرآن کا کلام حضور نے خود لکھا ہے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم سارے مل کر قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ 6666 آیات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ کا خود بنایا ہوا ہے، تو بس تم ایک آیت اپنی طرف سے لے کر آؤ جو قرآن جیسی ہو، ہے نا۔ پھر اگلے آیت میں ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے انہیں پیدا کیا؟ یہ نطفے سے بنے ہیں، کیا نطفے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کس بات پہ غرور ہے انہیں، کس بات پہ گھمنڈ ہے انہیں؟ یا وہ خود اپنے خالق ہیں جو اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ارے اے بدبختوں، اے کفار و مشرکین، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہیں کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک اسپرم سے پیدا ہوئے، ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے، ایک گندے قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ پھر بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ کیا انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، ہے نا، اب اس کے مالک ایسے ہو گئے ہوں کہ اللہ سے چھین لیا ہو کہ کس بات کا غرور ہے؟ یہ بے بس ہیں، یہ تو بس اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ اللہ کے، ہے نا، عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، جب یہ قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے، جب یہ قرآن کی آیت کو لا نہیں سکتے، تو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ یہ پھر کیوں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ یہ کیوں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ پھر اگلی آیت میں ہے، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں جو اللہ سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی غرور و
تکبر کی مذمت ہے، یعنی یہ اتنے غرور میں ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہے نا، یہ ہمارے جیسے جو بشر ہیں یہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں ہے، کیا یہ ہماری طرح بشر ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ غرور کرتے ہیں، یعنی انسان گناہ کیوں کرتا ہے جبکہ اس کے قابو میں کوئی چیز نہیں۔ اب سوچیں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک لمحہ انسان چل نہیں سکتا، جب انسان کو سردی ہوتی ہے تو اس کا ذہن، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جب انسان کو تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ سے چھو نہیں سکتا، وہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، تھوڑا سا ہمارا پیر موچ کر جاتا ہے تو ہم چلنے کے لائق نہیں ہوتے، ہم کس قدر جو ہے وہ لاچار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے جبکہ اس کے قابو میں کوئی چیز نہیں، وہ زندگی چاہتا ہے لیکن جب موت آئے گی وہ موت سے بچ نہیں سکتا، کیا وہ زندگی چاہتا ہے، انسان زندگی چاہتا ہے، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال وہ زندہ رہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وہ زندگی چاہتا ہے لیکن جب موت آئے گی تو وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یا اس کے پاس سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ آسمانوں کا کلام سنتے ہیں، پھر وہاں سے غیب کی باتیں لے کر آتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تب بھی ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، تب بھی ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پہ عذاب نہیں آنے والا ہے نا، وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے ایسا لگتا ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے؟ پھر اگلی آیت میں ہے، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے، یعنی اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جنت، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان کو جہنم نہیں ملے گی چاہے جتنا گناہ کر لیں، تو اس کے لیے کوئی روشن سند لے کر آئیں، کوئی اس کے لیے جو ہے کوئی روشن دلیل لے کر آئیں، کوئی روشن پروف لے کر آئیں، کوئی پرفیکٹ پروف لے کر آئیں۔ پھر یا اللہ، ہے نا، یا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جو بت بنائے ہیں سب مؤنث نام ہیں، یعنی کفار و مشرکین نے 3 بڑے بڑے بت بنائے تھے عورتوں کے لیے، عورتوں کے نام پر، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا منات اور ایک کا نام تھا عزا، اور مشرکین ان 3 بتوں کو خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں اور بیٹی کو، یعنی 3 اللہ کی، ہے نا، مؤنث چیز کو، ہے نا، وہ خدا کی بیٹی تصور کر کے اس کو خدا مانتے ہیں۔ پھر کیا اے محبوب آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے ان سے اجرت مانگی ہے؟ یعنی یہ آخر دین اسلام کیوں نہیں لاتے؟ آپ ان سے تو کوئی پیسہ نہیں لیتے، آپ ان سے تو کوئی معاوضہ نہیں لیتے، آپ ان سے تو کوئی ماہانہ نہیں لیتے، آخری ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو واضح کرتے ہیں، سچے دین کو بتاتے ہیں، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ہے نا، کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، ہے نا، تاوان اور بوجھ کے جرمانے میں دبے ہوئے ہیں، اسلام کیا انہیں نہیں لاتے؟ کہ اگر اسلام قبول کریں گے تو حضور کو ماہانہ دینا پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کو کوئی معاوضہ دینا ہوگا یا آپ کو اس کے بدلے کوئی پیسہ یا کوئی چیز دینی ہوگی، نہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ دین ہے، وہ حق ہے، وہ صحیح دین ہے، بس آپ فری میں ایمان قبول کر لو، آپ میرے قریب آؤ، ہے نا، اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بس جو وہ فریب اسلام کے لیے کریں گے یہ ہے نا، یہ ان پر ہی پڑیں گے اور ان کے مکر و فریب کا نقصان خود انہیں پر ہے۔ یعنی جو یہ مکر و فریب کریں گے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے، جو بھی یہ مکر و فریب کریں گے تو یہ ان کے خود وہ مالک ہیں اور ان کا جرمانہ انہیں ہی دینا پڑے گا اور ان کی سزا انہیں ہی ملے گی۔ اور اگلی آیت میں ہے یا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے، آخر یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے اور صحیح مکمل مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی نشست ہم سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔